अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ एमडी कैट 2024 रिकंडक्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। आपकी आईबीए कराची की जानिब से बकायदा मना कर दिया गया कि हम एमडी कैट को रिकंडक्ट नहीं करवा सकते। उसकी मल्टीपल उनकी जानिब से रीजंस हैं, वो डिटेल में देखते हैं। आईबी सकर जो है वो विलिंग है, वो कहता है कि ठीक है जी हम कंडक्ट कर लेंगे। प्लस उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपका एक जो एमडी कैट टेस्ट है उसके रिजल्ट को जस्ट इस बेस पर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। वो टेस्ट जो है वो मुश्किल था, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इस बेस पर कोर्ट की जानिब से कहा गया ठीक है नो डाउट वहां पर कुछ एमसीक्यूज की वजह से इश्यूज से ग्रेस मार्क्स का प्रॉब्लम था, बट कोर्ट ने मेन लॉजिक मानी कि जी चूंकि एक टेस्ट मुश्किल था, उसका जो डिफिकल्टी इंडेक्स है वो ज्यादा था, इस बेस पर टेस्ट कैंसिल कर दिया गया है। नो डाउट टेस्ट तो कैंसिल हो गया, बट अब उसके बाद इसके मेरिट पर क्या इंपैक्ट होंगे, वो तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी अपने एडमिशन का जो है वो प्लानिंग करके बैठे थे, अपने ख्वाब सजाए बैठे थे, किस तरह एक इस डिसीजन ने जो है उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इन सब के हवाले से डिटेल से बात करते हैं। अब यूएचएस के स्टूडेंट की जानिब से भी जो है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग से पिटीशन फाइल की गई है, वो पिटीशन क्या है वो भी देखते हैं। तो उससे पहले अगर आप काशिफ राइट्स पर नए हैं तो यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। आपको पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप अब्रॉड में पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, विद इन 50 लाख एमबीबीएस करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप दिया गया है। आप सिंपली उस पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप वगैरह के हवाले से, चाइना के हवाले से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। लेकिन पहले शॉर्टली बात कर लेते हैं सिंध एमडी कैट रिकंडक्शन के हवाले से। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि देखें जब सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो कोर्ट की जानिब से वहां पर कहा गया कि आपको चूंकि पूरे सिंध में एमडी कैट रिकंडक्ट होना है तो कराची डिवीजन की हद तक जो एमडी कैट रिकंडक्ट करवाना है उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो आपकी आईबीए कराची को दी गई, जबकि रेस्ट ऑफ सिंध के हवाले से ये रिस्पांसिबिलिटी जो है वो आईबीए सखर को दी गई है। अब आईबीए सखर तो यहाँ पर फीलिंग है, वो कह रहा है कि ठीक है जी हम कंडक्ट करवा लेंगे, बट आईबीए कराची ने इस हवाले से जो है वो अपोलोजाइज किया है। उन्होंने मल्टीपल रीजन दिए। पहले उन्होंने कहा कि ठीक है नो डाउट हम इंस्टीट्यूट तो सेम है, बट वहां पर हमारे जो है वो डिफरेंट ऑर्डिनेंस वगैरह है, तो उनके अकॉर्डिंग हम जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। आईबीए सखर या आईबीए सिंध का इन जितने भी आप कहने के टेस्ट कंडक्शन वगैरह या बाकी चीजें आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों के जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिफरेंट है, दोनों अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती हैं। आईबीए सखर अगर विलिंग है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका अपना एक अलग से पेपर होगा, हमारा कराची का एक अलग से पेपर होगा। फिर वहां पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम यकसानियत टेस्ट के मैार वगैरह में तजाद, हासिल करदा नंबरों का तनासब और कंट्रोल वगैरह में प्रॉब्लम आ सकता है। हमारे पास उन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये भी कहा कि हमारे पास इतनी जो है कैपेसिटी नहीं है, हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कर सकें। तो इन तमाम मल्टीपल रीजन की वजह से हम सिंपली यहाँ पर अपोलोजाइज करते हैं। अब सिंध गवर्नमेंट पे या तो वो आईबीए सखर को पूरे सिंध के लिए जो है वो एमडी कैट दे दे, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर है, फिर ऑप्शन ये है कि कराची के लिए आप कोई भी अलग से यूनिवर्सिटी देख लें, जिस तरह के आप कह लें कि दोबारा डाउ को दे दें या कोई भी और यूनिवर्सिटी हो गया, आगा खान वगैरह हो गया, आप उनको ये टेस्ट दे सकते हैं। बट हमारी जानिब से सिंपली इस हवाले से अपोलोजाइज है। देखिए अगर मैं आपको एक्चुअल रीजन बताऊं तो एक्चुअल रीजन यहाँ पर यह है कि आईबीए कराची को पता है कि भाई आप अगर सिंध का एमडी कैट कंडक्ट कर रहे हैं, जो मर्जी आप कर लें, जितनी आप यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो लगा लें, एफआईए को बुला लें, सारा कुछ कर लें, आप कराची की हद तक चीजों को रोक सकते हैं, आप कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है जी, आप जो है जितने भी अरेंजमेंट्स वगैरह होंगे, आपको एमडी कैट लीक नहीं होगा, आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम जो है वो है आपका इंटीरियर सिंध के हवाले से। इंटीरियर सिंध में डेफिनेटली बात आपके डिफरेंट सेंटर्स हैं, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगा, बट वहां पर आप किसी भी तरह टेस्ट को लीक होने से नहीं रोक सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितनी भी अरेंजमेंट्स हो जाए, उन सब के बावजूद इंटीरियर सिंध से, अंदरूनी सिंध से वो आपका एमडी कैट लीक हो रहा है। और डेफिनेट बात, अगर एक बार वहां से लीक हो जाता है तो सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी सोर्स के थ्रू वो आपका पूरे प्रोविंस बल्कि पूरी कंट्री में जो है आसानी से अवेलेबल होता है। अगर आप 2023 के एग्जांपल देखें तो दूसरी बार जब रिकंडक्ट हुआ था, स्टिल जो है वहां पर बहुत ज्यादा अरेंजमेंट सख्ती के बावजूद आपका पेपर लीक हो गया था। और इस साल की भी अगर एग्जांपल देखें, क्योंकि हमारे तो सामने चीजें होती है, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, अपडेट्स वगैरह मिल रही होती हैं डिफरेंट आप कह लेंगे सोर्सेज के थ्रू। अब पहले एक पेपर बनाया गया था डाउ की जानिब से जो सुबह बच्चों ने अटेम्प्ट करना था, बट वो पेपर सोशल मीडिया पे जो है वो लीक हो गया, बच्चों के लिए अवेलेबल था। पूरी रात डाउ की कमेटी एक्टिव रही, एक पेपर लीक हुआ, उनकी जानिब से वो पेपर कैंसिल करके जो है वो ऑर्डर रिलीज किया गया कि इसकी जगह सेकंड पेपर आएगा। वो सेकंड पेपर भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल था। सेकंड पेपर के बाद जो है उन्होंने कहा ये भी लीक हो गया। थर्ड के बाद सुबह 5 बजे जाके उन्होंने फोर्थ वाला पेपर जो है वो सिलेक्ट किया था कि अब ये वाला पेपर एमडी कैट में आएगा। बट डाउ की तमाम जो है वो एफर्ट्स के बावजूद, जितनी भी उन्होंने अटेम्प्ट्स कर ली, अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर ली, उसके बावजूद आपका पेपर लीक हो गया। और कहां से लीक हुआ? इंटीरियर सिंध। तो भाई देखें बात यहाँ पर सिंपल है, आईबीए कराची को पता है कि और यहाँ पर कुछ मिले या ना मिले, मुफ्त में बदनामी जरूर होनी है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, आपने एट द एंड बदनाम हो जाना। और ये वो बेसिक एक्चुअल अंदरूनी रीजन थी जिसकी वजह से वो पेपर कंडक्शन के हवाले से जो है वो डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूजल आ रहा है।
اب دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہاں بات کر لیتے ہیں اسلام آباد کے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے. اسلام آباد کے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے دیکھیں میں یہاں پر جو ہے نہ تو کسی کو اپوز کر رہا ہوں نہ ہی میں کسی کے اگینسٹ ہوں, بٹ میں آپ کے ساتھ جسٹ کچھ فیکٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ میرے اپنے چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ اس بار شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ اٹیمپٹ کیا تھا. اب ایک طرح سے میں یہاں پر خود وکٹم ہوں, مجھے اس کی پریپریشن لیول کے حوالے سے کتنی ایفرٹس تھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتہ ہے. نیچرلی طور پر میں اسلام آباد کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو غلط ہے وہ بیسکلی غلط ہے, چاہے آپ اس کی جو مرضی جسٹیفیکیشن دے دیں, کبھی بھی یہ والی لاجک کہیں پر بھی جو ہے وہ آپ اس کو ویلڈ نہیں کر سکتے کہ ٹیسٹ اس وجہ سے لیک ہو جائے کہ جی وہ ٹیسٹ بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بچوں کی پرسنٹیج کم آئی ہے. اگر آپ نے اس چیز کو بیس بنانا ہے تو پھر آپ لاسٹ 2 ایئر کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں. آپ کے 2022 میں جو ہے وہ مور دین 75% سیٹ جو گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں تھی جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا تھا. بہت ایزی ٹیسٹ تھا, بلکہ اس کو حلوہ ٹیسٹ کہا گیا تھا, اور وہاں پر جو ہے آپ اگر یو ایچ ایس کی بات کرتے ہیں تو یو ایچ ایس کا بہت ہی ٹف ٹیسٹ تھا. بلکہ آپ نے اگر آپ کاشف ریڈ کے ساتھ ہٹائے تھے تو آپ دیکھتے بھی ہوں گے جب بھی رجسٹریشن کا ٹائم آتا تھا میں ایک اسپیشل ویڈیو بناتا تھا, اس میں آپ کو کہتا تھا کہ بھائی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو چوز کر لو, یہ تو بہت ایزی ٹیسٹ آ جائے گا, یہ بہت ہی مشکل آئے گا. اب اس ویڈیو کی سمپل سی لاجک ہے, اگر آپ لاسٹ 2 ایئر کا دیکھ لیں تو بہت ایزی تھا, اور اگر آپ اس سال کا دیکھیں تو بہت ہی مشکل تھا. درمیان والا ماڈریٹ ٹیسٹ ان کے پاس جو ہے ان سے بنتے ہی نہیں ہے. اس کی ریزن بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کی. ایم وے میں اگر آپ کے ایم یو کی بات کریں تو کیونکہ 2022 میں وہاں پر ایٹا نے ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کیا تھا, بہت ہی زیادہ مشکل تھا. لاسٹ ایئر جو ہے کہ ایم یو نے خود کنڈکٹ کیا, وہ بھی کافی مشکل تھا, بٹ یہی ساری چیزیں وہاں پر بھی ایز سچ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو کوسچن یہاں پر یہ ہے کہ جب اس ٹائم وہاں پر کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا, کسی نے نہیں کہا کہ اپنا ٹیسٹ تو اتنا زیادہ مشکل آ رہا ہے, بٹ اسلام آباد والے ٹیسٹ کی بیس پہ جو ہے وہاں پر ایسے اسٹوڈنٹ جو ہے سیٹیں اچیو کر رہے ہیں جنہوں نے وہاں کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا, کوئی ایشو نہیں ہوا. بٹ اس سال جب چیزیں اس کے ریورس ہو گئی, کے ایم یو کا یا یو ایچ ایس کا ٹیسٹ ایزی آ گیا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹیسٹ جو ہے وہ صرف ٹف نہیں بہت ہی زیادہ ٹف آ گیا. یہاں پر میرے خیال میں بیٹر سولوشن یہ تھا کہ جن ایم سی کیوز پر بچوں کو پرابلم آ رہا تھا, جن پہ ایشوز آ رہے تھے, ان پہ گریس مارکس مل جاتے, بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ان ایم سی کیوز میں چونکہ پرابلم تھا ہم آپ کو گریس مارکس دے رہے ہیں, چاہے وہ جتنے بنتے 10, 15, 20 تک جا سکتے تھے. بٹ ٹوٹلی طور پر ایک ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کرنے کی لاجک, اگین میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا بھائی اٹیمپٹ کر رہا ہے, مجھے ڈیفینیٹلی وہاں سے ایک طرح سے خوشی بھی ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس ایک اپرچونٹی آ رہی ہے, بٹ اس کے باوجود اگر آپ جسٹس کی بیس پہ بات کریں گے تو کہیں پر بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس آرڈر کو پڑھیں یا پھر کورٹ آرڈر پڑھیں, پہلے کہیں پر بھی کوئی ٹیسٹ اگر جو ہے وہ کالعدم قرار ہوتا ہے کورٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ریکنڈکٹ کرنا, جس طرح کہ سندھ کا ایم ڈی کیٹ ہوتا رہتا ہے, 2017 میں یو ایچ ایس کا ریکنڈکٹ ہوا تھا, تو پہلے والا جو ٹیسٹ ہے اس کے ریزلٹ کو وہاں پر نل اینڈ وائڈ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جی وہ اب ویلڈ نہیں ہوگا. بٹ یہاں پر تو مہربانی ہے, کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس چوائس ہے, اگر آپ کے پاس 22 سپٹمبر والے ٹیسٹ کا اچھا رزلٹ تھا, آپ اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہے سمپلی اس کو ریٹین کر لیں, اور اگر آپ اگین سے اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر یہ والا آپشن بھی ہوگا, جو اچھا ہوگا آپ اس کو کنسیڈر کر لیجئے گا. لیکن پرابلم یہاں پر کیا, پرابلم ان اسٹوڈنٹ کے حوالے سے نہیں ہے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو ہے وہ بیسکلی ان کے پاس اسلام آباد کا ڈومیسائل ہے اس کی بیس پر انہوں نے ایڈمیشن لینا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ان کا نمبر بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے, وہ ایسے آپ کے میرٹ کو امپیکٹ نہیں کرتے. پرابلم ان اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہے جیسے کہ 12,000 اسٹوڈنٹ پنجاب کے ایسے ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کے پی کے حوالے سے بھی آلموسٹ اتنا ہی نمبر کہہ سکتے ہیں بچوں کا جنہوں نے ٹیسٹ اسلام آباد کا اٹیمپٹ کرنا ہے, بٹ ایڈمیشن کے لیے انہوں نے جا کے کے ایم یو میں اپلائی کرنا ہے, کیونکہ پی ایم ڈی سی کے بھی کچھ رول اینڈ ریگولیشن ہے, فی الحال اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو ان کے حوالے سے یہاں پر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں کورٹ کی جانب سے کہا گیا, بلکہ انہوں نے یہاں پر کے ایم یو کو بھی کنسیڈر نہیں کیا, سمپلی انہوں نے یو ایچ ایس کی ایگزامپل دی. کورٹ کی جانب سے جو آرڈر آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے یہاں پر جو ڈیفیکلٹی انڈیکس ہے کہ ٹیسٹ کتنا زیادہ مشکل ہونا ہے وہ یہاں پر آپ نے یو ایچ ایس کا کنسیڈر کرنا ہے. اب ہمارا چونکہ دن رات اسی کام میں گزرتا ہے, بچوں کا فیڈ بیک وغیرہ سارا اپڈیٹس وغیرہ سارے کچھ آ رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا, ٹائم کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, بٹ ایچ اینڈ ایوری اپڈیٹ ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا تو سمپلی 2024 میں یہ ہوا ہے کہ میرے وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ جن کا لاسٹ ایئر جن کا ایم ڈی کیٹ پاس بھی نہیں تھا, ان کے مارکس بیسکلی یہاں پر جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 100, 120, 110, 130 تک, ان کے مارکس 150 پلس میں چلے گئے آرام سکون سے. 150, 160, 170 نمبر لے لیا ان بچوں نے. بٹ اگر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پریویس ٹیسٹ کے بارے سے بات کروں تو وہاں پر اگر آپ جو ہے جن اسٹوڈنٹ کے لاسٹ ایئر 140, 150 تک مارکس تھے, امپروو کرنے کے لیے انہوں نے ریپیٹ کیا, بٹ اس سال سمپلی ان کا ایم ڈی کیٹ فیل ہو گیا. فیل نہیں ہو گیا, 87, 88, 70 مارکس تک ان کے, یعنی کہ 200 میں سے وہ 70, 80, 90 اتنے نمبر لے رہے ہیں.
اتنا زیادہ ٹیسٹ میں جو ہے وہ یہاں پر ڈفرنس آ رہا تھا. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو فالو کرتا ہے, وہ یو ایچ ایس کے لیول کے ایک ٹیسٹ بنا دیتا ہے, جس ٹیسٹ کو ہم یہاں پر حلوہ ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں, بہت آسان ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں, جو مرضی ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں. تو بھائی بات یہاں پر ہے سمپل. جو ابھی تک ٹینٹیو میرٹ لسٹیں آئی تھیں جن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کالجز کے حوالے سے آئیڈیا لے رہے تھے, اس کے حوالے سے میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, تمام سٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے تھے. پرابلم جو ہے چونکہ وہی کہا کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے, بٹ پھر بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا. اسی طرح شہید احمدی کارڈ کی جانب سے جو ٹینٹیو لسٹیں آئی رزلٹ پی ڈی ایف کے حوالے سے آئی, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو کلوزنگ میرٹ ہے ابھی تک کی لسٹوں کے اکارڈنگ وہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے حوالے سے 93.50 یعنی کہ 93.50 سے اوپر آئے گا, بلکہ بہت سارے لوگ تو 94 پلس کہہ رہے ہیں. اگر آپ منیمم کی بھی بات کریں تو یہ 93.50 تک رہے گا, اور سیم آپ کا کے ایم یو کے حوالے سے. اب اگر اس کیس میں کہ یہ ساری میرٹ لسٹیں پریپیئر ہوتی ہیں, سارے سٹیٹسٹکس اوکے ہوتے ہیں, اور اوپر سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے ایک بہت ہی آسان ٹیسٹ آ جاتا ہے, تو اس کے بعد سمپلی میرٹ کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی کہ ریسٹ ان پیس. سمپلی بھائی وہی میرٹ جس کے حوالے سے ابھی ہم 93.5094 کی بات کر رہے ہیں, وہ سمپلی آپ کا 95 سے بھی پلس میں چلے جانے. بہت سارے بچے ریپیٹر ہوتے ہیں, انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو چوز اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ لاسٹ ایئر کا جو ہے وہ ایکسپیرینس دیکھ چکے تھے. لیکن اگر آپ سمپلی میرٹ لسٹوں کے حوالے سے بات کریں, آپ گورنمنٹ کالجز کی جو ہے اگر میرٹ لسٹوں کو جو ہے وہ یہاں پر جج کرتے ہیں, سپوز کہ آپ لاسٹ ایئر کا 92 سے 93 کے درمیان جو ہے وہ رزلٹ چیک کرتے ہیں, تو آپ کا 1% میں 7 میڈیکل کالجز جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں, ان کی سیٹیں آکوپائی ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے جہاں پر جسٹ آپ کا 1000 اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے, میں زیادہ نہیں کنسیڈر کرتا, 12,000 ہے, بٹ میں جسٹ آپ سے 1000 بچوں کی بات کر رہا ہوں. اگر 1000 بچہ وہاں پر 185 پلس یا یہاں پر جو ہے 188 پلس میں لے کے آ جائے, 188 تک ہم ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کی سچویشن جو ہے وہ یہاں پر کتنی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی, بلکہ کتنی یہاں پر خراب ترین ہو جائے گی. پھر میرٹ کے حوالے سے جو ہے نا, میرٹ کے ان چیزوں کو بھول جائیں, اور میرے خیال میں یہ ان بچوں کے ساتھ اگین بہت زیادہ زیادتی ہے جو خواب سے جائے بیٹھے ہیں. کورٹ کے ایک ڈیسیجن ان کے سارے خوابوں پہ جو ہے یہاں پر پانی پھیر دیتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بچوں کے حوالے سے بات کریں تو نو ڈاؤٹ ان کا بھی یہاں پر فالٹ نہیں ہے, وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی محنت کی, سارا کچھ کیا. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی میرا اپنے چونکہ بھائی نے دیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ کتنی ایفرٹس ہوتی ہے. پرائیویٹ کالجز کے حوالے سے بھی یہ چیز امپیکٹ کرتی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی اگین ضرور کہوں گا, چاہے یو ایچ ایس کے بچوں کی بات کریں, چاہے کے ایم یو کے بچوں کی بات کریں, یہ کہیں پر بھی جو ہے وہ انصاف نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو جسٹس نہیں ہے. کورٹ ایک عجیب و غریب آرڈر ایشو کر دے. میرے خیال میں اس کی بجائے کورٹ کو کوئی درمیان والا راستہ نکالنا چاہیے تھا, عام اسٹوڈنٹ کو یہاں پر جسٹیفائی یا سیٹسفائی کرنا چاہیے تھا. یہاں پر میرے خیال میں یو ایچ ایس کے اسٹوڈنٹ سے بھی مسٹیک ضرور ہوئی ہے. بس جب پٹیشن چل رہی تھی تو ان کو بھی وہاں پر پٹیشن کا حصہ بن جانا چاہیے تھا, کورٹ سے کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں بھائی ہم بھی یہاں پر جو ہے وہ وکٹمز ہیں, تو آپ نے تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے, کوئی بھی ایسا ڈیسیجن نہیں دینا ہے. بٹ اب یہاں پر جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ایچ ایس کے اسٹوڈنٹ اس ٹائم تو جو ہے انہوں نے یہاں پر کوئی بھی نہیں جو ہے اس حوالے سے کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا یا اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا. بٹ اب ان کی جانب سے ایک نیو پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے. پٹیشن میں بیسک ڈیمانڈ کیا ہے, کس کی جانب سے فائل کی گئی ہے, کب اس پہ ڈیسیجن آنا ہے, یہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے اپنا تمام اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور دینا ہے کہ آپ کے حساب سے اگر یہ ٹیسٹ فری کنڈکٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کے حساب سے چونکہ یہ زیادتی ہے کہ ٹیسٹ فری کنڈکٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ کے ایم یو کے اسٹوڈنٹ ہیں چاہے یو ایچ ایس کے ہیں, تو پھر اس کا الٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے. کس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے, اور ایسا انصاف جس سے باقی وکٹمز نہ بنے بلکہ وہ اس چیز کے جو ہے وہاں پر افیکٹڈ نہ ہو. میں بھی اس حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتا ہوں, آپ نے بھی اپنا اوپینین ضرور دینا ہے. اگر بات سمجھ آئے, ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں, کاشف رائٹ کو سبسکرائب کر لیں. موسٹ امپورٹنٹ, اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی چیز بری لگی ہو تو اس کے لیے ایڈوانس اپولوجائز, بٹ مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے, مقصد یہاں پر فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے.